عرفان صاحب، اب ہم صدر علوی کی بات کو بھی تو مسترد نہیں کر سکتے. بہرحال وہ صدر ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے عملے نے ان کی بات نہیں سنی. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ بات تو ان کی بھی تحقیق طلب ہے؟ دیکھیں، میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی تحقیق طلب بات انہوں نے چھوڑی ہے. ان کا جو ٹویٹ ہے وہ بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے. انہوں نے خود ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی ہے. مثال کے طور پر وہ ابتدائی یہاں سے کرتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا، اعلیٰ ترین ریاستی منصب پہ بیٹھا ہوا، آئینی منصب پہ بیٹھا ہوا شخص اتنے نفسیاتی یا اعصابی دباؤ کے اندر آیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے اپنی بات کی حقیقت کو ثابت کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کے وہ اس کا آغاز. تو یہ دباؤ کہاں سے آیا ہوگا؟ کیونکہ جیسے بلال صاحب کہہ رہے تھے. جی، اس پہ میں آتا ہوں. یہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس ٹویٹ پہ ہم اگر ایک نظر ڈالیں، جب میں کہتا ہوں کہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، تو میں کیوں کہتا ہوں گواہی ہوگی. جی آگے کہتے ہیں میں نے آفیشیل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے. اوکے، وہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے. جب سائن نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہ ان کو اپروو کیا ہے، نہ میں نے ان پہ کوئی اختلافی نوٹ لکھا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کیوں. وہ خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا. وجہ یہ بتاتے ہیں. آپ کوئی پوچھے ان سے کہ اگر آپ متفق نہیں تھے تو 10 دن یا 12 دن یا 13 دن آپ کے پاس بل پڑے رہے، آپ یہ جملہ لکھ دیتے کہ آئی ڈونٹ ایگری ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، اور ریزنس وہاں ریکارڈ کر دیتے جو آئین کی شک 75 آپ کو کہتی ہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ صرف اگر 1000 سوالوں کا ایک سوال پوچھا جائے کہ جو بات آپ اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں وہ بات آپ نے اپنے قلم سے ان قوانین پہ جن سے آپ متفق نہیں تھے ان پہ لکھ کیوں نہیں دی، تاکہ یہ سارا قضیہ ہی ختم ہو جاتا. دین کم نیکسٹ. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر، یعنی انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وقت ایک مقرر ہے 10 دن کا، جو کہ 75 بہت کلیئرٹی کنفیس کر رہے ہیں نا، مقررہ وقت کے اندر. یعنی وہ 10 دن، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا لا علمی میں دیر ہو گئی. انہیں پتا تھا کہ 10 دن کے اندر واپس کرنا ہے. لیکن آپ نے عملے سے بغیر دستخط شدہ بل، اب آپ 5 سال پورے ہونے والے ہیں نا، 5 سالوں میں کتنے بل آپ نے بھیجے؟ ناٹ اے سنگل ون. اب جب بھی کوئی بل بھیجتے ہیں یا تو اپروو ہو گیا، پی ٹی آئی کے زمانے میں تو آپ نے سینکڑوں اپروو کر دیے، اور اب جب آپ اعتراض لگاتے ہیں تو اعتراض لکھتے ہیں. اور لکھا انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو جرنلسٹ سیکیورٹی بل تھا، نہیں 13 بل آئے نا، تو 13 بلوں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے نا آپ نے، بالکل. جن کے اختلاف کا آپ اپنے ٹویٹ میں اعلان کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھا کیوں نہیں؟ تو ویسے کیوں انہوں نے کیا؟ اچھا آگے آئیے. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اندر واپس کریں تاکہ، اب وہ ریزن دیتے ہیں کہ کیوں واپس کریں، انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. یہ نیو اٹ کے اگر 10 دن میں نہ گئے تو یہ غیر مؤثر ہو جائیں گے، یہ غیر مؤثر نہیں رہیں گے. 10 دن میں اگر رہتے ہیں تو یہ مؤثر ہوں گے، اور 10 دن کے بعد یہ غیر مؤثر تو نہیں، 10 دن کے اندر اگر وہ کریں گے تو وہ مؤثر ہو جائیں گے. یہ بھی انہیں پتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی، اس کو چھوڑ دیں. تاہم مجھے آج یعنی 20 اگست کو پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف کام کر رہا تھا. آپ کی مرضی کے لیے آئین ایک کلاس دیتا ہے، آپ کے حکم کے لیے آئین آپ کے احترام کے مطابق، آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کے منصب کے مطابق، مرتبہ و مقام کے مطابق ایک آپ لکھیں نا کہ یہ میرا حکم ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، یہ میرے ریمارکس ہیں. وہ تحریری طور پر کہیں بھی کچھ بھی موجود نہیں. آگے کہتے ہیں اس لیے ان کا کیس مضبوط نہیں ہے. آگے کہتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. اور جو لوگ متاثر ہوں گے، یہ بھی کہا کہ نہیں وہ آگے کہتے ہیں. اچھا، یعنی پہلے تو وہ یہ کنفیس کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور اس غلطی کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے، اس کے نتائج ہوں گے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اور آخر میں وہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. جب قانون ہی نہیں بنا، جو ان کے وکیل کہہ رہے ہیں، جو ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ قانون نے، صدر تو کہہ رہا ہے قانون بن گیا، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی. نہ صرف قانون بننے کی تصدیق کر رہا ہے صدر، وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لاگو ہوگا
اس سے سزائیں ملیں گی اور سزائیں پانے والوں سے, متوقع سزائیں پانے والوں سے وہ پیشگی معافی مانگ رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ از ویری مچ کلیئر کہ یہ قانون بن گیا ہے. اب بات رہی کہ انہوں نے بر وقت ایسا کیوں نہیں کیا. اس میں کسی بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہتا. ایک بڑا منصب ہے, ان کی سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ ہے, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جب آدمی اپنی سیاست میں اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کے اندر توازن نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. ان کی آئینی ذمہ داری یہ تھی جو آرٹیکل 75 کہتا ہے, 2 شقیں اس کی, کہ آپ منظور کر لیں, اگر نہیں ہے تو واپس نہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہے ویسے ہی بھیج دیں. اگر جیسے ہی بھیجیں گے تو قانون بن جائے گا جیسا کہ بن گیا. دوسری صورت میں آپ کچھ نہ کچھ اعتراض لگائیں گے, اور وہ جو آخری شق آتی ہے کہ جی جوائنٹ سیشن ہوگا یا مجلس شورا کا اجلاس ہوگا, وہ اس صورت میں جائے گا اس میں جب اس پہ کوئی کمنٹس آئیں گے, جب وہ ان کو گائیڈ کریں گے پارلیمنٹ کو, جب وہ کہیں گے یہ ترمیم کر لو, یہ اضافہ کر لو, یہ میرے اعتراضات ہیں, یہ میرے تحفظات ہیں. اچھا عرفان صاحب, چونکہ بریک لے یہ جملہ میں ایک جملہ, اگر یہ تحفظات نہیں ہوں گے تو پھر جوائنٹ سیشن میں جانے کی کوئی تک نہیں ہے. جوائنٹ سیشن مشروط ہے اس چیز سے کہ اس پہ اعتراض ہو. بالکل. اچھا اب اس